السلام علیکم. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے. ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجپوت. قسط نمبر 10. پورا رائل پیلس روشنیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا. سیاہ رات میں روشنیوں سے سجا پیلس پورے غرور سے کھڑا تھا اور اندر وہ شہزادی تیار ہو رہی تھی جس کی آج 20ویں سالگرہ تھی. شہر کے سارے معزز لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے. ایش کی ساری فرینڈز، کلاس میٹس سبھی وہاں تھیں اور اس کو بس ایک شخص کا انتظار تھا. اسی وجہ سے وہ تیار ہونے میں وقت لگا رہی تھی کہ کہیں جا کر کیک نہ کاٹنا پڑے. اسے دیکھے بنا وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ ایش جلدی چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مسز ولیم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا. بس مام، ہو گئی ہوں تیار، آ رہی ہوں. واو بیوٹیفل، گاڈ بلیس یو ڈیئر. مسز ولیم نے اپنی اکلوتی شہزادی کی پیشانی چومی. مسٹر ولیم رائل خاندان میں سے تھے اور یہ رائل خاندان کا آخری فرد تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی، ایش ولیم. کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھی. سیاہ زمین کو چھوتی سلیو لیس میکسی میں ملبوس وہ واقعی رائل پرنسس لگ رہی تھی. سب کی نگاہیں سیڑھیوں کی طرف اٹھی تھی. وہ شہزادیوں کی طرح سیڑھیوں کے آغاز میں کھڑی تھی. پھر وہ نیچے اترنے لگی تھی کہ مسٹر ولیم نے اسے اشارہ کیا. وہ وہیں کھڑی ہو گئی. مسٹر ولیم سیڑھیاں چڑھتے اوپر گئے اور اپنا بازو آگے کیا جس میں سے ایش نے مسکراتے ہوئے اپنا دایاں بازو نکالا اور وہ دونوں ایک خوبصورت کپل کی مانند چلتے ہوئے نیچے آئے تھے. سبھی مہمانوں نے تالیاں بجائی تھیں. ایش کھڑی سب سے دعائیں اکٹھی کر رہی تھی، البتہ اس کی نظر پیلس کے جہازی سائز دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی. وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. گہری سبز آنکھوں میں انتظار کی جوت جل رہی تھی. چلیں بیٹا، مسٹر ولیم نے اسے پکارا. ان کا اشارہ کیک کی طرف تھا. ایش مسکراتی ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی. ایک مائک تھا جس کی نظریں ایش سے نہیں ہٹ رہی تھی. اب کس کا انتظار ہے؟ مسز ولیم نے اس سے پوچھا، وہ جو کنفیوزڈ سی کیک کے سامنے کھڑی تھی. سٹارٹ کرو ایش، مائک نے اس کے پاس آ کر کہا. اوکے، ایش نے کہا. آخر آپ نہیں آئے سیم. ایش کا دل بجھ چکا تھا. وہ کیک پر جھکی. کینڈل لائٹس کو بجھانے کے لیے اس نے پھونک ماری اور تبھی پیلس کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا. ایش کی نظر اسی طرف تھی. وہ حیران رہ گئی. وہ آ گیا تھا، بلیک جینز اور وائٹ شرٹ پہنے. ہلکی ہلکی داڑھی اس کے چہرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی. ایش کو لگا اچانک ہر طرف اجالا پھیل گیا ہو. سب مکمل ہو چکا تھا. اس کی سبز آنکھوں کی چمک ایک دم بڑھ گئی تھی. وہ آگے نہیں آیا تھا بلکہ دروازے کے پاس کھڑے نوکروں کی فوج کے پاس کھڑا ہو گیا تھا. تھینک یو، ایش نے زیر لب کہا تھا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کیک کاٹا. ہر طرف سے ہیپی برتھ ڈے کی پکار سنائی دے رہی تھی. ایش نے باری باری سب کو کیک کھلایا تھا. شدید خواہش کے باوجود وہ بھی اس کی طرف نہیں بڑھ سکی تھی. میوزک سٹارٹ ہو چکا تھا. سارے کپلز اکٹھے ہو چکے تھے. لیٹس ڈانس. مسٹر ولیم نے ایش کی طرف ہاتھ بڑھایا. آف کورس ڈیڈ. ایش نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما. فرنگیوں کے چونچلے، سمعان نے غصے سے سوچا. اتنا کافی تھا. وہ واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا. ایش نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. ویٹ اے منٹ ڈیڈ، میں ابھی آئی. وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اپنی میکسی کو سنبھالتی اس کے پیچھے بھاگی. سیم رکیں پلیز. وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی آواز سن کر رکا. اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے کی؟ ابھی تو میں آپ سے ملی بھی نہیں. وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی. سانس کی رفتار تیز ہو چکی تھی. سمعان اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا. اس کی گردن اور کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ سے زیادہ اس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ایمان ڈگمگانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا ایش نے، اور سمعان کو اپنا ایمان بہت پیارا تھا. ویسے تھینک یو، آپ آ گئے میری خاطر. میں یہاں آپ کے لیے نہیں آیا ایش ولیم. لہجے میں بلا کی کاٹ تھی. تو پھر؟ ایش حیران ہوئی. مجھے میری سیلری چاہیے. میں اپنی سیلری لینے آیا ہوں. وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا. ایش کے دل کو ایک دھچکا لگا تھا. اسے اس جواب کی امید نہیں تھی. میں نے سوچا آج شہزادی کا جنم دن ہے، نوکروں میں خاص تحائف بانٹے جا رہے ہوں گے، تو میں بھی اپنی سیلری لے آتا ہوں. جانے کیوں اس کا لہجہ اتنا تلخ ہو جاتا تھا. 3 مہینے ہو گئے ہیں سیم، آپ کی سیلری کبھی لیٹ نہیں ہوئی. اس بار بھی نہیں ہوگی. آپ ویٹ کریں، میں لے کر آتی ہوں. شہزادی کی آنکھوں کی چمک غائب ہو چکی تھی. آنکھوں میں نمی ابھری تھی جسے چھپانے کے لیے وہ واپس مڑی. رہنے دو، صبح دے دینا. ابھی تم اپنی پارٹی انجوائے کرو. ایش کے قدم رکے تھے.
ویل ہیپی برتھ ڈے، میں کوئی گفٹ نہیں لایا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور نہ ہی نوکروں کا حق بنتا ہے کہ وہ مالک کو گفٹ دیں۔ وہ سادے سے لہجے میں کہہ رہا تھا لیکن ایش کا اس کا سادہ سا لہجہ بھی چبھ رہا تھا۔ تھینکس، ایش مڑی اور زبردستی مسکرا کر کہا، پھر وہ بنا کچھ بولے آگے بڑھ گئی۔ روشنیوں کی شہزادی روشنیوں میں گم ہونے جا رہی تھی۔ اب اس کی چال میں وہ جوش نہیں تھا۔ وہ تھکی تھکی سی آگے بڑھ گئی۔ سمعان جان چکا تھا وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا، جانے کیوں وہ دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ شاید اس کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا جس کی نمی اس کی آنکھوں میں ابھر رہی تھی۔ تمہارے لیے وہی دنیا ٹھیک ہے ایش، وہ جلتی آنکھوں سمیت بولا تھا اور پھر سر جھٹک کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یہ کمپٹیشن ہرگز نہیں کرنا، وہ گاڑی میں بیٹھی فرحاد کو سنا رہی تھی۔ مجھے اپنا تماشا نہیں بنوانا ہادی، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ فرحاد کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ لیکن اس میں برائی ہی کیا ہے؟ فرحاد نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ برائی ہے، برائی کیوں نہیں ہے؟ سائنس اور بزنس ڈپارٹمنٹ کا کوئی کمپٹیشن نہیں بنتا۔ آپ کو پتہ بھی ہے سائنس کتنی مشکل ہے۔ ہاں مجھے کیا پتا، فرحاد نے اس کی بات دہرائی۔ اتنی مشکل سٹڈی، آپ کو کیا پتا؟ واقعی مجھے کیا پتا، فرحاد نے سر ہلایا۔ اوپر سے اتنے مشکل پریکٹیکلز ہوتے ہیں ہادی، آپ کو کیا پتا؟ اور فرحاد نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ آپ کو پتا بھی ہے سائنس میں ہوتا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی اور پھر اچانک خاموش ہوگی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ ایک MBBS ڈاکٹر جو کہ اسپیشلائزیشن کر رہا تھا اسے کہہ رہی تھی آپ کو سائنس کے بارے میں کیا پتا؟ ہاں بھائی مجھے کیا پتا سائنس میں کیا ہوتا ہے، فرحاد کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ میں بھول گئی تھی کہ آپ حرم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ فرحاد کا کہکہا گونجا۔ کمال ہے، ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو حرم، مجھے بالکل بھی سائنس کا نالج نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت کو حرم بھانپ چکی تھی۔ ویری فنی، اس کے کہکہا لگانے پر حرم نے منہ پھلاتے ہوئے چہرہ دوسری جانب کر لیا اور فرحاد کو روٹھی روٹھی حرم پر بے پناہ پیار آ رہا تھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، اب وہ اسے گھر جا کر ہی منا سکتا تھا۔ اگلے دن سمعان نہیں آیا تھا، ایش نے بھی اسے کال نہیں کی۔ وہ رات کو اس کی نازک سی فیلنگز کو اتنی بری طرح ٹھیس پہنچا چکا تھا، وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ جس کے لیے اتنے اچھے سے تیار ہوئی تھی اس شخص نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ڈیڈ میں آ جاؤ، مسٹر ولیم اسٹڈی روم میں تھے جب وہ ان کے پاس آئی۔ آ جاؤ ایش، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ اور وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئی۔ اسٹڈی میں دنیا جہان کی کتابیں تھی، وہ ساری پڑھ چکی تھی۔ کمال کی بات تھی ایک بھی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں اسلام کے بارے میں کچھ لکھا ہو۔ ایک بات پوچھوں ڈیڈ؟ ایش نے کتابوں کے شیلف کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ جی پوچھو، مسٹر ولیم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیڈ یہ مسلمز کون ہیں؟ ایش نے شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے پوچھا اور فائل پر جھکے مسٹر ولیم کو ایک جھٹکا لگا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سرد سے لہجے میں بولے۔ ویسے ہی، مجھے بچپن سے ہر چیز کے بارے میں آگاہ کیا گیا سوائے اسلام کے۔ ہر چیز کے بارے میں نے بک پڑھی ہے سوائے اسلام کے بارے میں۔ ایسا کیوں ہے ڈیڈ؟ مسلمز ٹیررسٹ ہیں، یہ دنیا میں جتنی بھی دہشت پھیلی ہوئی ہے، جتنے بھی بم بلاسٹ ہوتے ہیں، سب مسلمز نے کیا ہے۔ پتہ ہے مسلمانوں نے ہم یہودیوں کے کتنے خاندانوں کو زندہ جلا دیا تھا؟ وہ نفرت سے کہہ رہے تھے اور ان کا لہجہ مسلمانوں سے ان کی نفرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اور ایش نے حیرانی سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو کبھی ہائپر نہیں ہوتے تھے اور آج مسلمانوں کا نام سن کر کیسے ری ایکٹ کر رہے تھے۔ جو وہ بتا رہے تھے وہ ایش نے پہلی بار سنا تھا۔ اس کی نگاہوں میں سمعان، بابا جی اور سمعان کی بہن زارا کا معصوم سا چہرہ گھوم گیا۔ انہیں دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ ایک مسلمان ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ڈیڈ میرا ڈرائیور ایک مسلم ہے لیکن وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسے جاب سے نکال دو ایش، مسٹر ولیم نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ پر کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بس میں کہہ رہا ہوں نا، اسے نکال دو۔ اوکے ڈیڈ، منتھ کمپلیٹ ہونے کے بعد نکال دوں گی، ابھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے، ایش نے کہا اور اسٹڈی سے چلی گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا ڈیڈ مسلم سے بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ ایک وہ تھی جو اس کھڑوس سے مسلمان پر فدا ہو گئی تھی
جب وہ عبادت میں مگن تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں سیم۔ اگلے دن وہ میوزک کلاس کے لیے آئی تھی۔ اسٹوڈیو کے سامنے سمعان نے گاڑی روکی تو ایش نے کہا، کہو۔ وہ جیسے جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ ایکچولی کتنا مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے ایک لڑکے کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتانا، پھر چاہے وہ لڑکی مشرق کی ہو یا مغرب کی۔ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے نا۔ ایک فطری سی حیا اس کے آڑے آ رہی تھی، اور اللہ پاک نے ہر انسان کو اس کی حیا سمیت پیدا کیا ہے، پر انسان بے وقوف ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اسے کھو دیتا ہے۔ اور ایش کے پاس بھی ابھی حیا بچی ہوئی تھی، کیونکہ آج تک اس نے کسی لڑکی سے کوئی ریلیشن نہیں بنایا تھا۔ جلدی بولو ایش، وہ بیزار سا کھڑا تھا۔ میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں۔ I think I'm in love with you سیم۔ ایش کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ واٹ؟ سمعان نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، اور پھر اس کا ایک کہا گونجا، جاؤ بی بی کام کرو اپنا۔ وہ تنفر سے کہتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ ایش کو لگا تھا وہ اس کے منہ پر تماچا مار چکا ہو۔ میری بات کا جواب دیے بنا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے سیم۔ ایش نے اس کا بازو پکڑا۔ تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہو، اور نہ میری چوائس کبھی تم جیسی لڑکی ہو سکتی ہے، سمجھی؟ اور کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ نہیں نا۔ وہ ہنسا۔ اب جان چھوڑو اور آئندہ ایسا ایک لفظ بھی مت کہنا۔ ایش کی آنکھوں میں پانی ابھرنے لگا۔ اتنی حد تک، اتنی نفرت۔ وہ خاک ہو رہی تھی، اور سمعان حیدر فراٹے سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ اپنے پیلس کے پچھلے حصے میں کھڑی پینٹنگ بنا رہی تھی۔ جانے کیوں کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کوئی شبیہ نہیں ابھر رہی تھی۔ وہ برش ہاتھ میں پکڑے آسمان کو تکتی کوئی اداس سا بت لگ رہی تھی۔ ہیلو ایش، عقب سے کسی نے پکارا۔ وہ مائک تھا، اس کا دور کا رشتہ دار، لیکن اس کے ڈیڈ کا فیورٹ بوائے تھا وہ۔ ان کی نظر میں لڑکوں کو مائک جیسا ہونا چاہیے، ذہین، محنتی اور باادب۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ اس کے نہ دیکھنے پر اس کے سامنے چٹکی بجاتا ہوا بولا۔ اوہ مائک، تم کب آئے؟ ابھی، جب تم آسمان پر جانے کس ستارے کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی دن میں۔ آج سنڈے تھا، وہ فری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، وہ کہہ رہا تھا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ اب وہ اپنے رنگوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ ایش، مائک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، اور ایش اس کی اس حرکت پر بوکھلا گئی۔ اس نے فٹافٹ اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مائک اس کے چہرے پر ناگواری دیکھ چکا تھا۔ انکل تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، مائک نے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ ایش کو لگا زمین ہل گئی ہو۔ ہاں، وہ تمہارے برتھ ڈے والے دن یہ اناؤنس کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو میں نے انہیں منع کر دیا تھا، کیونکہ میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ڈیڈ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری مرضی جانے اور پوچھے بنا وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایش بڑبڑا رہی تھی۔ ایش، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، آج سے نہیں بچپن سے۔ مائک کی آنکھیں اس کے لفظوں کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا مائک، وہ بھڑک اٹھی، اور نہ مجھے ابھی شادی کرنی ہے۔ ریلیکس ایش، تمہاری مرضی جانے بنا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے اس طرح ری ایکٹ کرنے پر حیران ہوا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی اور نہ کبھی چاہوں گی، اور مائک کا دل ڈوب گیا تھا۔ کوئی اور ہے تمہاری لائف میں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بات کسی اور کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے مائک۔ مجھ سے بنا پوچھے ڈیڈی یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی برش وہیں پھینکتی، تن فن کرتی اندر بڑھ گئی۔ مائک افسوس سے کھڑا رہ گیا۔ جانے ہم وہ اذیت دوسروں کو کیوں دیتے ہیں جیسی ہمیں ملی ہو کسی اور سے۔ جو سمعان نے کچھ دن پہلے ایش کے ساتھ کیا تھا، ایش نے آج وہ مائک کے ساتھ کیا، بنا یہ سوچے کہ اسے بھی وہی تکلیف ہوئی ہوگی جس سے وہ خود گزر رہی ہے۔ جب فرحاد کمرے میں آیا تو حرم عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ حرم کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سا اطمینان اترا تھا، خاص طور پر جب وہ یوں عبادت میں مصروف ہوتی تھی۔ بیوی خوبصورت ہو نہ ہو، نیک ضرور ہونی چاہیے، یہ فرحاد کو آج احساس ہو رہا تھا۔ نیک بیوی گھر کو پرسکون جنت کی طرح بنا دیتی تھی۔ وہ بس اسے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد حرم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
جب وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو جائے نماز اٹھانے لگی۔ آپ کب آئے ہادی؟ وہ بنا دیکھے پوچھ رہی تھی۔ فرحاد چونکا، وہ جتنی مگن تھی اس کا نہیں خیال تھا کہ اس نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی محسوس ہوا آپ کی خوشبو سے، وہ جائے نماز طے کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ فرحاد کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ سادہ سا چہرہ نماز کے لیے کیے گئے گول دوپٹے میں لپٹا تھا۔ بات تو بہت خاص ہے مگر تمہارے لیے شاید نہ ہو۔ مطلب؟ حرم سمجھی نہیں۔ حرم، میں تم سے کمپٹیشن کی بات کرنے آیا ہوں جو یونیورسٹی میں ہونے والا ہے۔ نو نیور، حرم ایک جھٹکے سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ حرم، فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز ہادی، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے کبھی کمپٹیشن نہیں کیا، کسی بھی فیلڈ میں مجھے نہیں آتا کرنا، اور مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے، وہ روحانسی ہوئی کہہ رہی تھی۔ بیٹھو تو، وہ ابھی تک کھڑی تھی، فرحاد کے دوسری دفعہ کہنے پر بیٹھ گئی۔ کس بات کا ڈر؟ ہار جانے کا، بتاؤ، فرحاد پوچھ رہا تھا۔ لڑے بھی نہ ہار جانا سب سے بڑی بزدلی ہے، اور تم نے پرامس کیا تھا کہ ہر چیز کا مقابلہ کرو گی، حالات کیسے بھی ہوں انہیں فیس کرو گی، یاد ہے نا حرم؟ پر ہادی، آپ زی کو نہیں جانتے، وہ آلریڈی مجھے پسند نہیں کرتی۔ وجہ میں نہیں جانتی، اگر میں اس کا مقابلہ کروں گی تو اس کی نفرت مزید بڑھ جائے گی، اور اوپر سے وہ بہت ذہین ہے۔ میں عام سی لڑکی ہوں ہادی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ کوئی تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے حرم، اور رہی بات اس کے ذہین ہونے کی، تو میں نے سنا تھا کہ حرم ذہانت پر نہیں محنت پر یقین رکھتی ہے، رائٹ؟ وہ اس کے ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ جی رکھتی ہوں، حرم نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر تم لڑے بنا ہی مقابلے سے باہر ہوئی تو زی تمہارا زیادہ مذاق اڑائے گی۔ ہار جیت تو بعد کی بات ہے، تم ہمت تو کرو۔ پر ہادی، وہ منمنائی۔ پر کچھ نہیں، میری حرم یہ کمپٹیشن کر رہی ہے، اوکے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سروائیو کرنا سیکھو حرم، ہر جگہ پر، ہر حالات میں۔ یہ دنیا انہی کی ہے جو سروائیو کر جاتے ہیں، جو دنیا سے 4 قدم آگے رہتے ہیں۔ تم یہ سب نہیں جانتی حرم، اور میں چاہتا ہوں تم سب سمجھ جاؤ، سیکھ جاؤ، تاکہ اگر کل کو میں تمہارے ساتھ نہ ہوں تو تمہیں جینے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ وہ پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ حرم نے اس کی آخری بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ ساتھ نہیں ہوں گے؟ آپ کہاں جائیں گے مجھے چھوڑ کر؟ حرم بھڑک اٹھی۔ ابھی تو کہیں بھی نہیں جا رہا۔ فرحاد نے اسے غصے میں دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا، اور جانا بھی نہیں کہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، سمجھے آپ؟ اور جہاں تک بات کمپٹیشن کی ہے وہ میں کروں گی، بس آپ نیکسٹ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور فرحاد نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی، تیر نشانے پر لگا تھا۔ اوکے بابا، کہیں نہیں جاتا، اب خوش؟ حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آج آپ نے چائے نہیں بنائی، حرم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے کھلے بالوں کو فولڈ کر رہی تھی جو شاید گیلے تھے۔ ہاں حرم، ویسے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود چائے بنانے کی بجائے تم روز مجھے کہہ دیتی ہو، فرحاد نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کس سے کہوں؟ شانو اور آپا تو اس وقت تک چلی جاتی ہیں، آپ ہی ہیں اس گھر میں تو آپ سے ہی کہوں گی نا۔ کیا بات ہے، ویسے ایک ڈاکٹر سے تم گھر کے کام کرواتی ہو؟ وہ ابھی تک مصنوعی صدمے کے زیر اثر تھا۔ وہ اس لیے کہ مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے اچھی لگتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں مجھے گھر کے زیادہ کام کرنے نہیں آتے، میں بس بکس اور ناولز پڑھ سکتی ہوں، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جانتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ایک بات اور، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، کسی بھی کام میں نہیں۔ اگر آپ کو پرفیکٹ وائف چاہیے تو ایک اور شادی کر لیں، ایسی لڑکی سے جو ناولز کی ہیروئن جیسی ہو، بہت ہی خوبصورت، جسے دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو جائے، جو ایک دم پرفیکٹ ہو، بہت بہادر بھی ہو، جسے سب کام کرنے آتے ہوں۔ وہ شرارت چہرے پر سجائے بول رہی تھی۔ میں تو عام سی لڑکی ہوں، عام سے خد و خال کی۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فرحاد چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج کہہ دیا تھا، آئندہ مت کہنا، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ تو تم عام نہیں ہو حرم، بالکل بھی نہیں، میرے لیے تو نہیں۔
ہاں لیکن شادی والی بات سوچی جا سکتی ہے، واقعی ایسی لڑکی جو میرا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے۔ وہ آخر میں شریر ہوا۔ تو کر لیں، کس نے روکا ہے؟ میں نے اس سے فرینڈ شپ کر لینی ہے، اسے بھی اپنے جیسا بنا لینا ہے، حرم نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اب وہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ بس اسی لیے میں جانتا ہوں تم بہت تیز ہو، فرحاد نے اسے چھیڑا، اور بری بھی ہوں، اگر وہ مجھے پسند نہ آئی تو اس کا مرڈر بھی کروں گی، حرم نے خطرناک لہجے میں کہا۔ واقعی فرحاد کا کہکہا گونجا، بہت خطرناک ہو تم۔ ارے وہ چوہا، فرحاد نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور حرم جو لاؤنج کے صوفے کے پاس کھڑی تھی ڈر کر ایک دم صوفے پر چڑھ گئی۔ کہاں ہے چوہا؟ حرم نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ فرحاد کھڑا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ڈر گئی، پہلے چوہے کا تو مرڈر کر لو، حرم اس کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ ویری فنی، حرم نے منہ بنایا، اور فرحاد مسکراتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رات کی چائے اسے ہی بنانی ہے۔ زی آج مدرسے کے پاس آئی تھی جو اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بھٹک رہی ہیں۔ مدر ایک عام سی لڑکی ہے جس میں اسے دلچسپی ہو رہی ہے۔ شاید یہ تمہارا وہم ہو زی، مدر مارگریٹ نے کہا۔ آپ جانتی ہیں مدر، میں ٹھوس ثبوت کے بنا بات نہیں کرتی، میں نے خود اسے نوٹ کیا ہے۔ وہ رون سے کہہ کر اس لڑکی کو میرے مقابلے پر لے آیا ہے۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ زی سے کمپٹیشن کرے۔ زی کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی، غرور تھا، اور کہا جاتا ہے غرور انسان کو ہمیشہ جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ زی ایسے نہیں کہتے، مدر مارگریٹ نے اسے ٹوکا۔ کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تم خود ہی کہہ رہی ہو نا کہ وہ عام سی لڑکی ہے، تو پھر عام سی لڑکی سے کیسا ڈر، عام سی لڑکی سے کیسا جیلس ہونا؟ مدر مارگریٹ نے پیار سے پوچھا۔ زی نے چونک کر مدر کو دیکھا، بے شک وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ریم کی اس میں دلچسپی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، شاید کچھ اچھا ہی ہو جائے۔ اور پھر تم ہی تو کہتی ہو نا کہ ریم کو مسلم گرلز پسند نہیں، ان سے انتہا کی نفرت ہے، تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ زی، جو ایشور نے تمہارے لیے بنایا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اوکے؟ جی مدر، زی مسکرائی۔ مدر مارگریٹ کی باتیں ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ تو پھر ریڈی ہونا؟ مدر مارگریٹ نے پوچھا۔ میں ہمیشہ ہی ریڈی رہتی ہوں مدر، اسے ہرا کر ریم کے ذہن سے اس کا نام اور اس کے دل سے اس کی دلچسپی ختم کر کے ہی دم لوں گی، زی نے عزم سے کہا۔ نو زی مائی چائلڈ، اسے ہرانے کا مت سوچو، خود کی جیت کا سوچو۔ اگر سارا وقت اسے ہرانے میں گزار دو گی تو خود کیسے جیت پاؤ گی؟ اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ جیت تو تم نے جانا ہی ہے نا، پھر اس مسلم لڑکی کے لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، وہ ہمیشہ ہی زی کو اچھائی کی طرف لاتی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مدر، نیکسٹ میں ایسا ہی کروں گی، زی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، مارگریٹ بھی مسکرائی۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے رومان؟ آنی نے رومان کے پاس آتے ہوئے پوچھا، جو بالکنی میں کافی کا مگ لیے کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ کون آنی؟ وہ چونکا۔ وہی جس کے بارے میں اس وقت سوچ رہے ہو؟ نہیں تو، رومان نے جواب دیا۔ اچھا پھر بہت ہی پرفیکٹ ہوگی، زی کے جیسی، ہر کام میں ماہر، ویسی ہی لڑکی جیسی تمہیں پسند ہے؟ آنی نے پھر پوچھا۔ نہیں آنی، ایسی بات نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ بہت عام سی لڑکی ہے آنی، اتنی عام کہ اس کا عام پن اس کی سب سے بڑی خاصیت بن چکا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ذہن میں رون سے لڑتی حرم کی شبیہ اتری۔ آخر تمہیں بھی اپنے باپ کی طرح ایک مسلم لڑکی ہی پسند آئی، مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ آنی کے لہجے میں جانے کیا تھا، رومان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نہیں آنی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ان سے جھوٹ بول رہا تھا۔ تمہارے چہرے پر سب لکھا ہے رومان، آنی نے کہا۔ مجھے آفس جانا ہے آنی، مینیجر کا فون آیا تھا، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ وہ مگ بالکنی کی دیوار پر رکھتا واپس مڑا۔ اسے بہت کچھ بتانا تھا آنی سے، اپنا ایک ایک احساس حرم کو لے کر وہ شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر رک گیا۔ وہ جانتا تھا آنی کو مسلمز پسند نہیں۔ کاش مما آپ آج میرے پاس ہوتی، وہ سیڑھیاں اترتے سوچ رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے مجھے آپ کی کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ وہ اکیلا تھا، تصور میں اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ میرے پاس نہیں ہیں، مجھے چھوڑ دیا آپ نے،
اس لیے میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آنی بالکنی سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر چند پل میں وہ گاڑی بھگاتا لے گیا۔ تم کتنا بھی چھپا لو رومان، مگر میں جان چکی ہوں جو تمہارے دل میں ہے۔ آخر خون تو عالم شاہ کا ہی ہونا تم، پھر کیسے محبت کے معاملے میں بدل سکتے ہو، اور ہو بھی اپنے باپ کی طرح بے وقوف۔ جس طرح اس نے اپنی محبت پر بھروسہ نہیں کیا، پل میں اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا تھا، بالکل ویسے ہی میں تمہیں بھی اس لڑکی سے شدید نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ آنی خود سے باتیں کر رہی تھی اور پھر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ حرم، تم سے ایک بات کرنی تھی، عرش نے حرم کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، جس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ بولو، عرش، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حرم مسکرائی۔ وہ دراصل بیلا کو تمہارا کزن ہادی بہت پسند آیا ہے، عرش نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کہیں حرم کو برا نہ لگ جائے۔ اور واقعی جس دن سے بیلا نے فرحاد کو دیکھا تھا وہ اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ ہر وقت عرش کا دماغ کھاتی رہتی تھی کہ حرم سے بات کرو۔ اچھا، وہ ہیں ہی اتنے اچھے، سب کو پسند آ جاتے ہیں، حرم نے فخر سے جواب دیا۔ وہ والا پسند نہیں حرم، عرش نے کہا۔ اچھا، تو اور کون سا پسند؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ ہے لیڈی رون، بیسٹ آف لک فار کمپٹیشن، پاس سے گزرتے آرٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے مسکرا کر حرم سے کہا۔ جب سے اس نے رون کو جوتا مارا تھا اور اس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اکثر اسٹوڈنٹس نے اسے لیڈی رون بلانا شروع کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اف، لگتا ہے پوری یونیورسٹی کو خبر ہو گئی ہے، حرم نے اس کی بات سن کر کوفت سے کہا۔ تب تک کے لیے ابھی تو کچھ بھی نہیں، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، عرش نے حرم کی بات سنتے ہوئے کہا۔ اللہ خیر کرے، ویسے تم کچھ کہہ رہی تھی، حرم نے پوچھا۔ اسے تمہارے کزن ہادی پر کرش ہو گیا ہے، عرش نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ حرم کو ہنسی آ گئی۔ ہاں، اور وہ ان کا نمبر مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حرم سے کہو کہ ہادی سے میری فرینڈ شپ کروا دے۔ عرش کی بات سن کر حرم کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس میں جیلسی کے جراثیم نہیں پائے جاتے تھے، اور حرم کو اپنی یہ خوبی بہت پسند تھی کہ کچھ بھی ہوتا رہتا تھا، اسے کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کوئی کتنا خوبصورت ہے، کتنا ماڈرن ہے، کتنا فیمس ہے، اس نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جیلس ہونا محبت کی نشانی ہے۔ جو عورت جیلس نہیں ہوتی مطلب اسے محبت نہیں ہوئی۔ کیا مذاق اچھا ہے ویسے، حرم نے عرش سے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے، بیلا سیریس ہے۔ اف، تمہیں پتہ بھی ہے وہ میریڈ ہے، حرم نے عرش کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا؟ حرم نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب انہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ وہ میریڈ ہیں، عرش نے حیرانی سے کہا۔ کیوں نہیں لگتا؟ میریڈ دکھنے کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ حرم عرش کی حیرانگی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میرا مطلب آج کل شادی کے بعد لڑکوں کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ آج کل کی بیویاں اپنے شوہروں کو نوکر بنا کر رکھتی ہیں۔ عرش اپنی رائے پیش کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کی وائف اچھی ہیں، حرم نے عرش کی بات پر منہ بنایا۔ وہ دونوں لائبریری کے اندر داخل ہوئیں۔ اچھی ہی ہوں گی تبھی انہیں تمہارے ہادی کے ساتھ رہنے سے پرابلم نہیں ہوئی، ورنہ کوئی وائف یہ کب برداشت کرتی ہے؟ وہ اس لیے کہ میں ان کی کزن ہوں، حرم نے عرش کی بات کاٹی۔ چلو، اگر انہیں تمہارے ہادی کے ساتھ رہنے پر کوئی پرابلم نہیں ہے تو بیلا سے بات کرنے پر بھی نہیں ہوگی، تو کیا میں ان کا نمبر بیلا کو دے دوں؟ عرش پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، حرم کو غصہ آیا، اسے جانے کیوں عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ پر کیوں؟ بھلا ہی ہوگا بیلا کا، اتنا سا کام کرنے میں کیا برائی ہے اگر تم ان دونوں کی فرینڈ شپ کروا دو گی تو؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، حرم نے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، آخر کیوں؟ جب ان کی وائف کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو تمہیں کیا؟ کیونکہ میں ہی ان کی وائف ہوں، غصے میں حرم کے منہ سے وہ نکل گیا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ کیا؟ عرش اتنی زور سے چلائی کہ لائبریری میں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس نے لائبریرین سمیت چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ کب سے خسر پھسر کر رہی تھی، اب تو عرش نے حد ہی کر دی تھی۔ سوری، عرش نے غصے سے دیکھتی لائبریرین سے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حرم؟ عرش کا صدمے سے برا حال تھا۔ جی یہ سچ ہے، حرم نے آہستہ سے کہا۔ یہاں آنے سے پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ تم نے اتنی بڑی بات چھپائی؟ عرش کو اب غصہ آ رہا تھا۔ سوری، میں حرم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر… اٹھو، تم یہاں سے باہر چلو، عرش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر لائبریری سے باہر نکل گئی۔
مام مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، ایش نے مسز ولیم سے کہا۔ وہ گرینی اور مسز ولیم لنچ کے لیے اکٹھے ہوئے اور یہی صحیح وقت لگا تھا ایش کو۔ ہاں بولو، مسز ولیم نے مصروف سے انداز میں کہا۔ یہ میں نے کیا سنا ہے؟ مائک کیا کہہ رہا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے میری مرضی جانے بنا میری شادی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایش بہت غصے میں تھی اور اس سے بھی زیادہ شدید صدمے میں۔ یہ میرا نہیں، تمہارے ڈیڈ کا فیصلہ ہے ایش۔ انہیں لگتا ہے کہ تم ان کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کرو گی، وہ جانتے ہیں کہ تم ان کی ہر بات مانتی ہو، مسز ولیم نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پوچھنا تو ضروری سمجھا ہوتا ڈیڈ نے۔ وہ ہر بات مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اور میری زندگی کی سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فیصلہ بنا مجھے بتائے انہوں نے اکیلے کیسے کر لیا؟ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھ لینا، مجھ سے بحث کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پر کیوں مام، کیوں؟ کیونکہ میں خود اس فیصلے کے حق میں ہوں۔ مائک بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور میری خوشی، اس کا سوچا آپ لوگوں نے؟ کیا ہے تمہاری خوشی؟ مسز ولیم نے غصے سے پوچھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت تنگ تھی، جو کبھی لڑکیوں جیسا بیہیو نہیں کرتی تھی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو ایش؟ گرینی نے پہلی بار دونوں ماں بیٹی کی بات میں مداخلت کی۔ جی گرینی، ایش نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صاف صاف بتا دیا، جبکہ مسز ولیم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایش؟ یہی سچ ہے مام، میں بھی ایک عام لڑکی ہوں، میرے پاس بھی دل ہے اور وہ دل کسی پر آ بھی سکتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، تم جانتی ہو ایش، مسز ولیم نے کہا۔ گرینی انہیں بتا دیں کہ یہ میری لائف ہے، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ مجھے مائک بالکل بھی نہیں پسند، اور ہاں جو لڑکا مجھے پسند ہے وہ مسلم ہے۔ ایش نے ایک اور دھماکہ کیا اور اپنا برساتی کوٹ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ پیچھے مسز ولیم اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے سب کچھ بتاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ عرش اسے یونیورسٹی میں فاؤنٹین کے پاس لے آئی تھی۔ اب وہ دونوں وہاں بیٹھی تھیں۔ کیا بتاؤں اور کس چکر کی بات کر رہی ہو تم؟ حرم نے پوچھا۔ کیا تم لوگوں کی لو میرج ہے؟ عرش نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر سب کچھ بتاؤ مجھے، عرش نے کہا، اور حرم نے کہنا شروع کیا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ اسے اب تک کی ساری سٹوری سنا چکی تھی۔ واو نائس، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی میں سوچوں وہ تمہاری اتنی کیئر کیوں کرتے ہیں، عرش نے شرارت سے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ حرم حیران ہوئی۔ میں نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، جب تم بے ہوش تھی ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ہاں وہ بہت اچھے ہیں، حرم نے تعریف کی۔ ویسے یار اتنے اچھے شوہر کو جسٹ فرینڈ بنا کر رکھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور تم دنیا کی سب سے بے وقوف ترین لڑکی ہو، عرش نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بکو مت، حرم جھینپ گئی۔ آج میں یہاں ہوں، اتنی خوش ہوں، یہ سب ہادی کی وجہ سے ہے، اور پلیز اب تم سب کو مت بتا دینا، میں سب کے درمیان ان کے جیسی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر سب کو پتہ چلا تو کتنا عجیب فیل ہوگا، تم سمجھ رہی ہو نا عرش؟ حرم نے بے چارگی سے کہا۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں، ڈونٹ وری، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، عرش نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس، حرم بھی مسکرائی، اور عرش کا ذہن کہیں الجھا تھا۔ وہ دو نیلی آنکھوں کی چمک جو حرم کو دیکھ کر بڑھ جاتی تھی، ان کا کیا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ ایش اسٹوڈیو آ گئی تھی۔ سنڈے کو اسٹوڈیو میں مختلف ریکارڈنگز ہوتی تھی۔ میوزک کلاس تو نہیں تھی اس کی آج، البتہ جو ویکینڈ پر کلاسز لیتے تھے وہ اسٹوڈنٹس وہاں جمع تھے۔ میوزک اسے راحت پہنچاتا تھا، کافی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اسے جانتے تھے۔ وہ سب کو ہیلو ہائی کرتی ایک پیانو کی طرف بڑھی۔ آج پھر بارش ہو رہی تھی، یہ موسم ہی بارش کا تھا۔ ایش کا برساتی کوٹ بھیگ چکا تھا، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ ایک پیانو کی طرف بڑھی، بڑے کلاس روم کے کونے میں بڑی سی گلاس ونڈو کے پاس رکھا وہ بلیک کلر کا پیانو اس کا فیورٹ تھا، اور یہ جگہ بھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور پھر پیانو کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کلاس روم میں سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے، وجہ ایک تو میوزک کلاس جو دلوں کے تار چھیڑ دیتی تھی، اور دوسری حسین برستی بارش جس میں میوزک کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ ایش نے پیانو کی کیز کو چھوا، ایک سر پورے کلاس روم میں گونج گیا۔ سب جانتے تھے کہ ایش پیانو بہت اچھا بجاتی ہے۔ ایش کی نظریں گلاس ونڈو سے باہر برستی بارش پر تھیں۔ شام ہو رہی تھی، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ کم آن ایش، ایک اسٹوڈنٹ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہے ایش، پلے سم آسم میوزک فار دس رومانٹک اور ڈریمی ایوننگ، ایک ٹیچر نے ایش سے کہا اور وہ مسکرائی۔ پھر اس نے پیانو کی کیز کو چھوا، میوزک بجنا شروع ہوا، اس کی بارش کو دیکھتی آنکھیں بند ہوئیں اور پھر ایک سحر طاری ہو گیا۔
وہ خود سے بے خود ہو کر پیانو بجا رہی تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص اس وقت اس کے میوزک کے زیر اثر تھا۔ اچانک کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی اور پھر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں اسٹوڈیو تھا جہاں لوگ سانگز اور دوسری چیزیں ریکارڈ کرتے تھے۔ اسٹوڈیو کی ایک ونڈو کلاس روم میں کھلتی تھی۔ ایش کی نظر اچانک اس طرف اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ وہی شخص تھا۔ ہاں، وہ سمعان حیدر تھا جو کانوں سے ہیڈ فون اتار رہا تھا۔ ایش کے پیانو کی کیز پر پھسلتے ہاتھ ایک دم رکے۔ سیم، وہ زیر لب بڑبڑائی، تبھی سمعان نے بھی ونڈو سے کلاس روم کی طرف دیکھا۔ شاید ایش کی پکار نے اس کی نظریں اس طرف اٹھوا دی تھی۔ وہ ایش کو دیکھ چکا تھا اور پھر وہ وہاں کھڑے شخص سے کچھ کہتا باہر نکل گیا۔ سیم، ایش ایک جھٹکے سے اٹھی۔ میوزک بجنا بند ہو چکا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگی۔ چھم کر کے میوزک کا طلسم ٹوٹا جو وہاں بیٹھے ہر شخص پر طاری تھا۔ وہ جا چکی تھی کلاس روم سے اور پیچھے لوگ اس کے پیانو کی تعریف کر رہے تھے جو انہیں سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سیم، وہ اسے پکار رہی تھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سمعان اس کی آواز پر رکا تو ایش نے پوچھا، میں ایک ریکارڈنگ کے لیے آیا تھا۔ پر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو میوزک پسند نہیں، ایش نے پوچھا۔ ریکارڈنگ بنا میوزک کے بھی ہو جاتی ہے میڈم۔ وہ دونوں اب انسٹیٹیوٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کچھ من چلے انجوائے کر رہے تھے جبکہ کچھ جلدی جلدی میں قدم اٹھا رہے تھے۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، کافی رونق لگی رہتی تھی اس جگہ پر۔ وہ کیسے؟ ایش نے پوچھا۔ میں کوئی گانا گانے نہیں آیا تھا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی ریکارڈنگ ہے۔ میں اسے ریسائٹ کرتا ہوں اپنی آواز میں اور یہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ یہ پچھلی ریکارڈنگ ہے۔ سمعان نے ہاتھ میں پکڑی کیسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ میں رکھ لوں؟ ایش نے پوچھا اور سمعان نے کچھ سوچنے کے بعد کیسٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ دوبارہ چلنے لگا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، ایش نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ وہ خلاف توقع اچھے موڈ میں تھا اور ایش ایک دم ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر بیٹھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے سیم؟ سہانا موسم، برستی بارش، گہرا ہوتا اندھیرا، روشنیوں سے چمکتا شہر۔ ہوائیں تھمی، وقت مدھم ہوا۔ آس پاس کے لوگ ایک دم رکے اور ایش سانسیں روکے اس ظالم شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جانے اس کا جواب کیا ہونے والا تھا۔ ایش کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز چل رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص حیرت کا بت بنا کھڑا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ چہرے پر غصے کی پرچھائیاں چھانے لگیں۔ پھر وہ بنا کچھ بولے ایک جھٹکے سے مڑا اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ایش حق دکسی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے سیم۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ کچھ رکے لوگوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا جبکہ کچھ لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ شاید وہ بھی سمعان کا جواب سننا چاہتے تھے۔ آپ سن رہے ہیں؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کے جواب نہ دینے پر ایش نے دوبارہ پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا غلط پوچھ لیا میں نے؟ اور کیا کمی یا برائی ہے مجھ میں جو آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ ایش جو کتنا دکھ ہوا تھا اس کی باتوں سے، وہ سمعان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ بد نصیب ہو تم ایش ولیم، اور میں ایک بد نصیب لڑکی سے شادی کروں گا؟ کیا میرا دماغ خراب ہے؟ سمعان نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ ایش کا رنگ فک ہوا، وہ جیسے بولنا بھول گئی ہو۔ کچھ دن پہلے تک جو شخص اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اور جب آج اس نے شادی کا پوچھا تو دل کو چیر دینے والا جواب دیا تھا اس نے۔ اس گستاخ شخص کی زبان کاٹ دی جائے۔ اس نے رائل پرنسس کو بد نصیب کہا تھا۔ ہواؤں نے ایک دم شور مچایا۔ میں بد نصیب کیسے؟ ایش کے منہ سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ جس لڑکی کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، جس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو، جسے راہ حق کی ہدایت نصیب نہ ہوئی ہو، وہ بد نصیب نہیں تو اور کیا ہے؟ سمعان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ خود کے حلیے پر کبھی نظر ڈالی ہے؟ چلتا پھرتا گناہوں کا اشتہار ہو تم۔ خود کی نمائش کرنے کا خاصا شوق ہے نا تمہیں؟ تو سن لو ایش ولیم، تم جیسی لڑکیوں کو میں ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، شادی تو دور کی بات ہے۔ ایش کی نظر اپنے حلیے پر گئی تھی۔ وہ جینز پہنتی تھی لیکن اس کا لباس اتنا برا تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکوں سے ہمیشہ دور رہی تھی۔ اس نے کبھی بوائے فرینڈ نہیں بنایا تھا۔ وہ ڈرنک نہیں کرتی تھی۔ ہاں، کبھی زبردستی اس کے فرینڈز پلا دیتے تھے۔ اسے فیشن کا شوق تھا لیکن ایک حد تک۔
اس کے بال کھلے ہوتے تھے، اس کا کلچر ہی ایسا تھا جیسے اس کی پرورش ہوئی تھی۔ باقی لڑکیوں کی نسبت وہ کافی بہتر تھی اور وہ شخص پھر بھی اسے بد نصیب کہہ رہا تھا کیونکہ وہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی، وہ مسلم نہیں تھی۔ میری مجبوری تھی جو میں نے اتنے دن تمہیں برداشت کیا، اب تمہاری نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ میری مجبوری ختم ہو چکی ہے، سو گڈ بائی مس ایش ولیم۔ امید ہے مجھے تمہاری شکل آئندہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ وہ اخلاقیات کی ساری حدیں توڑتا، انتہا کی بدتمیزی سے کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، بارش ایک دم تیز ہوئی تھی۔ کاش سمعان حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتا، کتنا درد ابھرا تھا ان آنکھوں میں اس کی باتوں سے۔ پونی ٹیل سے نکلے بال بارش کی وجہ سے چہرے سے چپک گئے تھے۔ اسے رونا آ رہا تھا، وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ بد نصیب ہو تم ایش ولیم، یہ جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا اور ہر بار ایک نیا ہتھوڑا اس کے دماغ پر پڑ رہا تھا۔ ہلکی بارش اب طوفانی بارش کا روپ لے چکی تھی۔ وہ نہیں رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا اس کی بد نصیبی پر۔ لگتا ہے یہ رون دی ڈون کافی خطرناک بندہ ہے، جتنی خوفناک آپ اس کے بارے میں بتا رہی ہیں باتیں، کیا وہ شکل سے بھی اتنا ہی خوفناک ہے حرم بھابی؟ عالیہ فون پر حرم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی حرکتوں کے بارے میں سن کر عالیہ کے ذہن میں اس کی ایک خوفناک سی تصویر بن گئی تھی، جیسا کوئی خوفناک شکل والا جن ہو یا ظالم دیو۔ بالکل بھی نہیں، حرم نے جواب دیا۔ تو پھر کیسا ہے وہ؟ ٹویلائٹ کا ایڈورڈ کلین دیکھا ہے نا، قسم سے بالکل ویسا ہے۔ اگر وہ اپنے بال کٹوا لے، اپنے ٹیٹوز چھپا کر ڈھنگ کے کپڑے پہنے نا، تو سیریسلی پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر لٹو ہو جائیں۔ کیا واقعی؟ عالیہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی، لیکن اس کی کرتوتیں دیکھ دیکھ کر دل بھر گیا۔ آخر میں حرم نے کہا لگایا، میں اسے دیکھنا چاہوں گی، انفیکٹ ملنا، اتنے شاندار دماغ والے بندے سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ عالیہ نے کہا، مل لینا، عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری، حرم نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیفے کی طرف جا رہی تھی، سب اس کا وہیں پر انتظار کر رہے تھے۔ ہے لٹل لیڈی، حرم کے عقب سے آواز سنائی دی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا رون کی تعریف ہو اور وہ وہاں نہ پہنچے؟ تھنک دا ڈیول اینڈ ڈیول از ہیئر۔ اوہ، حرم نے پلٹ کر دیکھا۔ رون اس کے پیچھے کھڑا خباثت سے ہنس رہا تھا۔ میری تعریف ہو رہی تھی کیا؟ وہ پوچھنے لگا، جبکہ حرم آج اس کے نئے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ حرم کو ایک دم ہنسی آئی۔ رون نے سر کے بائیں طرف والے بالوں کو اکٹھا کر کے ان میں پونی ڈالی ہوئی تھی، جبکہ دائیں طرف والے کھلے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی عجیب لگ رہا تھا۔ اٹس نیو ہیئر سٹائل، وہ ایک ادا سے بولا تھا، جبکہ حرم کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ رون کو اس کا خود پر یوں ہنسنا برا لگ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لٹل لیڈی، تمہارے آنے سے کچھ دن پہلے بزنس ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی کے بالوں میں رات کو سوتے وقت کسی نے 1 کلو ببل چپکا دی تھی۔ وجہ؟ اس نے رون کے بالوں کا مذاق اڑایا تھا، رون نے انتہائی ڈراؤنے لہجے میں کہا تھا، جبکہ حرم کی ہنسی کو ایک دم بریک لگی۔ پھر اس کو سارے بال اتروانے پڑے اور اب وہ وگ یوز کرتی ہے۔ توبہ، حرم اندر تک لرز گئی تھی۔ میں تمہارے بالوں پر نہیں ہنسی رون، حرم نے ایک دم کہا۔ وہ تو بس ہیئر سٹائل، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا حال اس لڑکی جیسا ہو۔ سمجھ گیا میں، جلدی چلو، کیفے میں ایک ضروری بات ہے۔ رون دی ڈون اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلا کر خود سیٹی بجاتا آگے بڑھ گیا اور حرم نے بھی دل میں اپنی سلامتی کی دعا مانگنے کے بعد اس کی پیروی کی۔ جانے کتنی دیر وہ بارش میں بھیگتی رہی تھی اور پھر ہوش آنے پر وہ کسی مشین کی طرح چلتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ مسز ولیم نے اسے پکارا تھا مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی سماعت تو خود کو بد نصیب سننے پر ہی جواب دے گئی تھی۔ ایش، اب کی بار گرینی نے بھی اسے پکارا مگر وہ سیڑھیاں چڑھتی رہی اور پھر اس کا کمرہ آ گیا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے کھول کر اندر داخل ہوئی اور پھر اسے بند کر دیا۔ پتہ نہیں وہ اب کب کھلنا تھا۔ حرین اپنی فرینڈز کے ساتھ کیفے جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے شرجیل پر پڑی تھی۔ اف، یہ کیوں نظر آ گیا؟ حرین نے کوفت سے سوچا۔ وہ ان کی طرف ہی آ رہا تھا، اب حرین کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ شرجیل اسی کی طرف آ رہا تھا، وہ حرین کے پاس آ چکا تھا، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہائے حرین، وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم شرجیل بھائی، حرین نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ابھی شرجیل نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے دھکا مارا اور وہ حرین کے اوپر گرا۔
وہ نیچے گرنے لگی تھی کہ شرجیل نے اسے تھام لیا، شاید کچھ ہی پل لگے تھے، پھر حورین ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ سوری، شرجیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود کافی اسٹوڈنٹس کی نظریں ان پر جمی تھیں، جبکہ حورین سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ وہیں سے واپس مڑ گیا۔ شاید اس کا کام ہو گیا تھا، وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تقریباً سبھی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کیفے میں جمع تھے، ان میں کثیر تعداد سائنس اور بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کی تھی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمیشہ کی طرح اس سیمسٹر میں ہونے والے کمپٹیشن کا انٹروڈکشن ہوگا۔ آج شام کو چھوٹی سی پارٹی ہوگی کمپٹیشن کی خوشی میں، اور یہ پارٹی ہاسٹل کے بیسمنٹ میں ہوگی، جہاں دونوں کمپیٹنٹس اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے۔ رون کی نظریں حرم پر جمی تھی، جیسے وہ اسے ہی سب بتا رہا تھا۔ زی بھی وہاں موجود تھی، وہ شالے اور میشا کے ساتھ بے نیازی سے ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی، جیسے اس کے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ حرم نے پاس بیٹھی بیلا سے پوچھا۔ ڈرامہ نہیں ہے سویٹ ہارٹ، اٹس پارٹی۔ واو، بہت مزہ آئے گا۔ اور یہ پارٹی ریم کی طرف سے ہوگی۔ ریم ہوسٹ ہوگا، اور سب جانتے ہیں ریم ایک بہت ہی اچھا ہوسٹ ہے۔ رون نے مسکرا کر ریم کی طرف دیکھا۔ حرم کی نظر بھی اچانک ریم کی طرف اٹھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور حرم کی نظر پڑنے پر وہ اپنی نظریں چرا گیا۔ رات 7 بجے بزنس اور سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہاسٹل کے بیسمنٹ میں جمع ہو جائیں۔ ڈنر میری طرف سے ہوگا، ریم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسٹوڈنٹس نے خوش ہوتے ہوئے کلیپنگ کی۔ اور ان 2 ڈپارٹمنٹس کے علاوہ بھی جو اسٹوڈنٹس آنا چاہیں، رومان شاہ انہیں ویلکم کرتا ہے۔ وہ کسی سلطنت کے بادشاہ کی طرح دعوت دے رہا تھا۔ باقی ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس بھی خوش ہوئے۔ ریم کی طرف سے پارٹی انہیں ہمیشہ ہی اٹریکٹ کرتی تھی۔ میں نہیں آ سکتی، حرم نے عرش سے کہا۔ پاس سے گزرتے ہوئے ریم نے شاید یہ سن لیا تھا۔ کیوں مس نور، آپ کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ رکا تھا۔ حرم کو امید نہیں تھی کہ وہ سب سن لے گا۔ وہ میں حرم سے کوئی بہانہ نہیں بن رہا تھا۔ مس نور، یہ پارٹی آپ اور زی کے لیے دی جا رہی ہے، آپ دونوں کو انکریج کرنے کے لیے، سو آپ دونوں لازمی آئیں گی۔ اٹس اے رول۔ وہ آخر میں رول کہنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ جانتا تھا حرم انکار نہیں کرے گی، اور سدا کی سادہ حرم نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ جتنے رولز کا رومان شاہ دعویٰ کرتا تھا وہ سچ میں ہیں بھی یا نہیں۔ ایش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے رونا چاہیے یا نہیں۔ ہزاروں اس کے طلبگار تھے، اور اس نے جس کی طلب کی تھی وہ شخص اس کی روح تک کے نازک ریشوں کو توڑ گیا تھا۔ اس کے حلق میں ایک گولا سا اٹکا، شاید آنسوؤں کا گولا۔ اب وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کتنا دکھ ہوا ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس کا پہلا پیار کتنا سنگ دل نکلا تھا۔ برساتی کوٹ اس نے اب تک پہن رکھا تھا، وہ خود ساری بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، اس کا جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا، اور پھر شاید بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور روتے روتے وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ وہ وضو کرنے کے بعد اندر آیا تھا۔ سامنے بابا جی بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ توڑ آئے اس کا دل؟ بابا جی نے پوچھا، یا شاید بتایا تھا، لیکن سمعان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نوافل ادا کرنے کے لیے نیت باندھ رہا تھا۔ دل توڑنے کا مداوع عبادت کرنے سے ادا نہیں ہوتا، بابا جی نے سمعان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سمعان رکا، اس کے دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ جانتے ہو سمعان بیٹا، انسان کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی ریاضت قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا دل توڑا ہو۔ بس کر دیں بابا جی، بس کر دیں۔ انسان کو دوسرے انسان کی طلب بھی اللہ ہی لگاتا ہے، اور وہ ایک یہودن ہے۔ سمعان نے بابا جی کی بات کاٹی۔ کیا پتا وہ مسلمان ہو جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا بابا جی۔ مسٹر ولیم کا کالم پڑھا تھا میں نے اخبار میں، وہ مسلمانوں سے انتہا کی نفرت کرتا ہے۔ کبھی اس انسان کا مسلمانوں کے خلاف لیکچر سنے تو دل پھٹتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمعان جانے کتنا درد، کتنا غصہ اپنے اندر لیے گھوم رہا تھا۔ یہ مت بھولو کہ اسے دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے تم نے ہی وظیفہ کیا تھا، بابا جی نے اسے یاد دلایا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ لڑکی ایش ولیم ہی ہے جس کو آخرت میں میرا ہمسفر بنایا جائے گا؟ سمعان نے غصے سے پوچھا۔ یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو بیٹا، انسان کا دل سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، بابا جی نے مسکرا کر کہا، اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اور سمعان خود نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل اتنا کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ جو کر کے آیا تھا وہ اس کے مطابق بالکل ٹھیک تھا،
پھر اسے سکون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ وہ سر جھٹک کر خود کو سمجھاتا نماز کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ کیا اسے عبادت سکون پہنچا سکتی تھی، جبکہ وہ ایک معصوم سی لڑکی کا دل توڑ کر آیا تھا؟ عیش کی ایک عجیب احساس کے تحت آنکھ کھلی تھی۔ وہ مشکل سے سیدھی ہوئی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ عیش نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور بیڈ سے اٹھی۔ اسے زور کا چکر آیا اور وہ دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی پھر آنکھ کھلی تھی کیونکہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ عیش ایک بار پھر اٹھی تھی، اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ عیش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا برساتی کوٹ اتارا تھا۔ وہ ونڈو تک جانا چاہتی تھی تاکہ اسے کھول سکے، مگر کانپتی ٹانگوں نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا، اور ایک بار پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے دماغ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بد نصیب لڑکی ہو تم عیش ولیم، الفاظ تھے یا ہتھوڑے جو بار بار بج رہے تھے۔ مام، عیش نے تکلیف میں اپنی ماں کو پکارا تھا، مگر اس وقت اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کا جسم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ عیش کو لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنی پوری ہمت جمع کر کے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ وہ اسے کھول کر باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جسم سرد پڑ رہا تھا جبکہ اس کا سر آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ مشکل سے سیڑھیوں تک آئی تھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ کسی بال کی طرح لڑکتی نیچے آئی تھی۔ اتنی اونچائی سے وہ سیڑھیوں سے پھسلتی آئی تھی، کہاں کہاں چوٹ لگ رہی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر آخری سیڑھی سے وہ لاؤنج میں گری۔ سر سیڑھی کے پاس رکھے گملے سے ٹکرایا تھا اور پھر سرخ مایا لاؤنج میں بچھے قیمتی کارپیٹ پر پھیل گیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی تھی اور پھر وہ خاموش ہو گئی، گہری خاموشی۔ مسٹر ولیم شہر سے باہر گئے تھے۔ مسز ولیم اور گرینی اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ سارے نوکر چھٹی پر تھے، کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا، اور اب تو وہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ خاموشی چھائی تھی، بس گہری خاموشی۔ فرحاد نے گاڑی ہاسٹل کے باہر روکی تھی اور اندر بیٹھی حرم کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہاسٹل آ گیا حرم، فرحاد نے نرمی سے کہا، اور حرم نے چونک کر دیکھا۔ جانے وہ وہاں تک آتے آتے راستے میں کتنی دعائیں مانگتی آئی تھی۔ اب جاؤ، فرحاد نے اسے کہا۔ آپ بھی آ جائیں ہادی، حرم نے کہا۔ یہ تمہاری لڑائی ہے حرم، اس جنگ کو تم نے جیتنا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن اس وقت میں اندر نہیں آ سکتا، فرحاد نے جواب دیا۔ وہ اسے گھر سے سمجھا کر لایا تھا۔ وہ واقعی ایک رہنما تھا جو ہر قدم پر حرم کی رہنمائی کرتا تھا۔ پر ہادی، حرم نے کچھ کہنا چاہا، پر ور کچھ نہیں، حرم ایک بہادر لڑکی ہے، وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حرم اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، پل پل کی خبر کہ وہ کہاں ہے اپنے موبائل پر چیک کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے اندر سے ڈر نکال دینا چاہتا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، حرم نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ بیسٹ آف لک ڈیئر، وہ مسکرا کر کہتا ہوا گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ اف، حرم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یہ اس کے کمپٹیشن کی پہلی سیڑھی تھی، جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر عرش کو کال کی۔ اتنی دیر لگا دی حرم، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، کہاں ہو تم؟ عرش بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ میں ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوں، سوری میں لیٹ ہو گئی، وہ میں نماز پڑھ کر آئی ہوں عشاء کی، حرم نے جواب دیا۔ اوکے تم رکو، میں آتی ہوں، عرش نے کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ عیش کی ایک بار پھر آنکھ کھلی تھی، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کراہتی ہوئی اٹھی تھی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی، کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی، لیکن اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پیلس بہت بڑا تھا اور لاؤنج کے آخر پر جہاز سائز دروازہ تھا جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ وہ کسی کو پکارنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اتنی بے بس وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سر سے بہنے والا خون اب بند ہو چکا تھا۔ عیش نے پلٹ کر پیلس کے پچھلے حصے میں کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ وہ قریب تھا۔ عیش اپنی ہمت جمع کر کے ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اب دروازے تک پہنچ چکی تھی، پھر اس نے اپنی پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا تھا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ دروازے سے نکل کر راہداری میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر بند ہو رہی تھیں۔ وہ پچھلے لان میں آ چکی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اس کے اوپر پڑی تھیں۔ وہ مزید نہیں چل سکتی تھی، وہیں گیلی زمین پر بیٹھ گئی۔ عیش نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں میں واضح کپکپاہٹ دیکھی تھی۔ شدید سردی میں وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہوئیں۔ شاید میں مرنے والی ہوں،
مما، ایش نے اپنی ماں کو پکارا جیسے وہ بچپن میں بلاتی تھی۔ عجیب بات ہے، انسان تکلیف میں ہو تو سب سے پہلے زبان سے ماں ہی نکلتا ہے۔ لیکن شاید مسز ولیم اس سے انتہا کی ناراض تھی، تبھی اس کی پکار پر جواب نہیں دیا۔ بد نصیب ہو تم ایش ولیم۔ سمعان پہلی بار انتہائی درد کی حالت میں ایش نے اسے پورے نام سے پکارا تھا۔ بادل ایک بار زور سے گرجے تھے اور ایش کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی۔ وہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو ہلانا چاہا لیکن نہیں، وہ جواب دے گئی۔ انسان اپنی دنیا میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے ایک خدا بھی ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان خوش رہتا ہے لیکن وہ اس پل کا تصور نہیں کرتا کہ اگر وہ اکیلا ہوا تو کیسا محسوس کرے گا۔ ہم نے اکیلے ہی مرنا ہے، اتنی تکلیف ہم اکیلے ہی برداشت کریں گے، پھر کیوں ہم اس رب کو بھول بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ آخر ہم ڈرتے کیوں نہیں اس سے؟ وہ تو اپنے بندے کا گھر میں آنا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ اسے پکارے، اس سے ملے، ہر درد ہر تکلیف میں اسے یاد کرے، اور کبھی کبھی تو وہ جان بوجھ کر انسان کو دکھ، درد اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے۔ اور خدا کی قسم تم اسے اپنے درد، اپنی تکلیف میں پکار کر تو دیکھو، وہ سارے دکھ درد ختم کر دے گا۔ ایش کے ذہن میں بابا جی کے کہے گئے جملے گونجے، اس کائنات کا خالق تو گاڈ ہے نا؟ ہاں، پر ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ سمعان کی کہی گئی بات اسے یاد آئی۔ اللہ، اور ایش کے منہ سے جانے کس جذبے کے تحت اللہ نکلا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ گیلی مٹی میں مٹی بنی پڑی تھی۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجا، بجلی ایک بار پھر چمکی، اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اب بس ایک آواز آ رہی تھی، بارش کے برسنے کی آواز، جو لان کے بیچوں بیچ پڑے وجود کو بھگو رہی تھی۔ ایش! سمعان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیسے عجیب سا احساس تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی، کتنی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی رات، کتنا رونے اور خدا سے معافی مانگنے کے بعد اس کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ لیکن یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایش ایک پل کے لیے بھی اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی، اور ابھی بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے پکار رہی ہے۔ اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کا سارا چین اڑا چکی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جس شخص کو ہم چاہتے ہوں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دل توڑ دینا۔ سمعان اسی کرب سے گزر رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں موجود چھوٹی سی ونڈو کے پاس آیا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اب وہ سو نہیں سکتا تھا۔ کیا میں اسے کال کروں؟ وہ سوچ رہا تھا۔ ہزاروں میسیجز کرنے والی ایش اچانک ہی خاموش ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی کسی کی خاموشی بھی کتنی تکلیف دیتی ہے۔ ایک طرف ایش تھی تو دوسری طرف اس کا مقصد، اس کا دین، اس کے دین کی حفاظت تھی، اس کا اللہ تھا، اور اس نے اپنے اللہ کو چن لیا تھا۔ وہ ایش کا دل توڑ آیا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دل رو رہا تھا۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ مسٹر ولیم کی نفرت کا سامنا نہیں کر سکتا تھا وہ بھی ایک یہودی لڑکی کے لیے۔ کاش ایش تم مسلم ہوتی، کاش۔ وہ چلتا ہوا آیا اور صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ہمت اور حوصلہ عطا کرے۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے وہ بارش میں دعا مانگ رہا تھا، اور بارش میں مانگی گئی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اس نے سنا تھا۔ کچھ ہی پل بعد عرش حرم کو لینے آ گئی تھی۔ وائٹ جینز پر اس نے ریڈ ٹاپ پہنا تھا اور وائٹ ہی ایئر رنگ پہنے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں میں اونچی پونی ٹیل کیے ہوئے تھی، ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ واؤ عرش، تم تو واقعی ہی پارٹی میں آئی ہو۔ حرم نے اسے دیکھتے ہی اس کی تعریف کی۔ اور تمہیں اس چیز کی بھی ضرورت نہیں، تم سادگی میں بھی پیاری لگتی ہو۔ حرم نے وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنا تھا اور اس پر بلیک گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنی تھی۔ اس کا وائٹ کلر کا اونی کوٹ اس کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھا۔ سر پر بلیک سٹالر لیا ہوا تھا۔ وہ بنا میک اپ کے تھی اور یہی چیز اسے کافی منفرد اور معصوم بناتی تھی۔ وہ عرش کے ساتھ چلتے ہوئے ہاسٹل کے بیسمنٹ میں آئی تھی۔ کافی رونق لگی تھی وہاں، کافی زیادہ، اور تقریباً سبھی ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ بیسمنٹ کو کافی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ یہ سب ارینجمنٹس کس نے کی ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ ریم نے۔ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ بیسمنٹ ہال میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ حرم کو دیکھ کر بیلا اور واسع جو ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے اس کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں بھی کافی اچھے لگ رہے تھے۔ حرم ان سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ ہی اسی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے حرم، بیلا نے کہا۔ تو اور کہاں ہے؟ وہ حیران ہوئی۔
وہ دیکھو سسٹر اسٹیج کے پاس، وہاں ہے تمہاری اور زی کی جگہ، تم دونوں کو وہاں بیٹھنا ہوگا۔ ابھی تو یہیں ٹھیک ہوں، جب زی آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عرش نے کہا۔ رون دی ڈان نظر نہیں آ رہا۔ ہائے لٹل لیڈی، رون اچانک ہی وہاں ٹپکا۔ حرم رون کو یاد کرے اور وہ حاضر نہ ہو، ایسا ہو سکتا تھا کیا؟ ریڈی ہونا، وہ حرم سے پوچھنے لگا۔ ہر حال میں تم نے یہ کمپٹیشن جیتنا ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا کہاں سے دھکا دوں گا میں تمہیں، رون کہتے کہتے آخر میں دھمکی دینا نہ بھولا۔ اف، یاد ہے مجھے، تم میری جان چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسی ہوں۔ حرم کو بھی اس کی دھمکی پر غصہ آیا تھا۔ ریلیکس لٹل لیڈی، کوئی سے کولڈ ڈرنک دے۔ لٹل لیڈی کافی غصے میں ہے۔ رون اسے مزید آگ لگاتا وہاں سے واپس چلا گیا۔ یہ مر کیوں نہیں جاتا؟ بیلا نے اس کے جانے کے فوراً بعد کہا۔ اس کی پشت رون کی طرف تھی۔ تم سے شادی کرنے کے بعد مروں گا بیلا ڈیئر، رون نے بیلا کے کان میں سرگوشی کی۔ بیلا ایک دم اچھلی، وہ سمجھی تھی کہ رون جا چکا ہے، اس لیے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی، لیکن اس کو کیا خبر تھی وہ منحوس پھر کسی بات کے لیے واپس آ جائے گا۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ہاسپٹل کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر مر جاؤں، بیلا نے غصے سے کہا۔ چلو رون دی ڈان تمہیں اس کا آپشن بھی دے گا، وہ مزید پھیلا۔ وہ دیکھو ریم اور زی آ گئی۔ اس سے پہلے بیلا رون کو مزید کوئی گالی دیتی، عرش کی بات پر سب نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ صبح ہونے والی تھی جب ایک عجیب سے احساس کے تحت ایش کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا شاید وہ مر چکی ہے، لیکن جب اس نے خود کو اپنے گھر کے لان میں پایا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ ایش ایک جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو اس نے، لیکن نہیں، وہ ایک حقیقت تھی، ایک تلخ اور تکلیف دہ حقیقت جسے وہ کبھی کسی کو نہیں بتا پائے گی۔ رات والی حالت اب نہیں تھی اس کی، وہ کافی سنبھل گئی تھی، بس سر سے ایک ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ایش اندر کی طرف بڑھی، وہ سب کے اٹھنے سے پہلے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس حالت میں دیکھے۔ رات خدا نے اسے اپنا جلوہ دکھایا تھا، وہ موت کو چھو کر آئی تھی۔ وہ جو چرچ نہیں جاتی تھی، اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ صد شکر کہ ابھی کوئی نہیں اٹھا تھا، ہلکا ہلکا سا اندھیرا دور ہو رہا تھا۔ یہ ایک نئی صبح تھی، ایش کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ سمجھدار تھی، وہ سب سمجھ گئی تھی کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ وہ بنا کوئی آہٹ کیے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس سے پہلے وہ کارپیٹ پر پڑے خون کو صاف کرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ کوئی عام کمپٹیشن نہیں ہے حرم، یہ اسٹوڈنٹس کے حوصلوں کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مزید اپنی اسٹڈی پر توجہ دے سکیں۔ دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کو بھی بھرپور توجہ دیں، اس لیے ریم یہ سب کرتا ہے، واسع بتا رہا تھا۔ ہاں، بہت سے اسٹوڈنٹس کی سیمسٹر فیس بھی وہ خود سبمٹ کرواتا ہے، جنہیں کوئی پرابلم ہو جائے یا جن کے پاس پیسے نہ ہوں، ریم ان کی مدد کرتا ہے، عرش نے بتایا۔ ہمارے آنے سے پہلے لاسٹ سیمسٹر میں جو کمپٹیشن ہوا تھا اس میں زی کے مقابلے میں کافی اسٹوڈنٹس تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اسٹوڈنٹس اچھا پڑھ سکیں، جن کی پرسنٹیج 85 سے اوپر تھی اور جو سیمسٹر فیس سبمٹ نہیں کروا سکتے تھے، ریم نے ان کی فیس سبمٹ کروائی۔ ایک طرح سے یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، اسٹوڈنٹس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اب کی بار بیلا نے کہا۔ وہ تینوں رومان شاہ کی تعریفیں کر رہے تھے، وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا، یہ حرم کو آج پتا چلا تھا۔ اب دیکھو جیتنے والے کو کیا ملے گا، عرش نے ریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سر سے پاؤں تک بلیک ڈریس میں ملبوس اس پارٹی میں سب پر چھایا ہوا تھا۔ میری عزت بچ جائے، میں ہاروں نہ، بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، حرم نے پہلی بار کچھ کہا تھا۔ ان دونوں کا کپل کافی اچھا ہے نا، بیلا نے تصدیق چاہی، اور حرم نے پہلی بار ریم اور زی کو ایک کپل کی شکل میں دیکھا تھا۔ اچھا ہے، حرم نے کہا، کیونکہ زی ریم کے پاس کھڑی کافی اچھی لگ رہی تھی، جبکہ عرش کچھ اور سوچ رہی تھی۔ جانے جب ریم کو حرم کی حقیقت پتہ چلے گی تو اسے کیسا فیل ہوگا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کی نگاہیں بیسمنٹ ہال کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا ریم، کسے دیکھ رہے ہو؟ جمی شاید اس کی بے چینی بھانپ گیا تھا، تبھی اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ مس نور نہیں آئی ابھی تک؟ ریم نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ آ گئی ہے، وہ دیکھو، جمی نے ان کے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی ریم کی نظر بیلا کے ساتھ بیٹھی حرم پر پڑی اس کے اندر سکون اتر گیا۔ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور ریم حیران ہوا، اسے لگا تھا شاید حرم آج حجاب اوڑھ کر نہ آئے، آج تو پارٹی تھی نا، ایک چھوٹی سی پارٹی، لیکن نہیں، وہ بلیک سٹالر سر پر لپیٹے کافی پرسکون تھی۔
اونی اوور کوٹ میں اس کے آدھے ہاتھ تک چھپ گئے تھے۔ وہ نازک سے وجود کے ساتھ ریم کے دل میں مزید گہرائی کے ساتھ اتر رہی تھی۔ پتہ نہیں رات کا وقت تھا یا میوزک کا اثر، ریم کو وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بلیک سٹالر میں اس کا چہرہ مزید نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ لوگ زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، میں نے اس کے حجاب پر دل ہارا ہے۔ ہے ریم، ڈیرک نے اسے پکارا تو وہ چونکا۔ کیا ہوا، کدھر گم ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ ریم نے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ہر چیز ریڈی ہے۔ تو پھر انٹرو سٹارٹ کیا جائے، ریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں زی سے پوچھ لو، حرم بھی آ چکی ہے۔ اوکے لیٹس سٹارٹ، ریم نے کہا اور زی کی طرف بڑھ گیا جو اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ ایش نے اپنے سر پر خود ہی بینڈیج کی تھی، وہ کافی پرسکون تھی اب۔ اس نے رات جس ذات کو محسوس کیا تھا اور اپنے قریب پایا تھا، اب باری تھی اس ذات کو سب کے سامنے ماننے کی۔ خیر وہ اپنے وقت پر کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھی اور پھر کنگ فو کلاس کے لیے چلی گئی۔ ماسٹر سائچن اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ آپ نے کہا ماسٹر سائچن کہ مجھے اس ذات کی کھوج کرنی ہے جو محبت کرنے کے بعد جس سے انسان دنیا کو فتح کر لیتا ہے، زی کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماسٹر سائچن خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے وہ ذات مل گئی ہے ماسٹر، میں نے رات اسے محسوس کیا ہے، اس کے پورے جاہو جلال کے ساتھ۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا راستہ آسان ہو جائے۔ تم خوش نصیب ہو ایش، بہت کم لوگ اسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے تم نے کیا ہے، ماسٹر سائچن نے کہا۔ میں نہیں جانتی آج کے بعد میں یہاں آ سکوں گی بھی یا نہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گی، ایش مسکرائی۔ جس راستے کو چننے جا رہی ہو ایش، اسے کبھی مت چھوڑنا، ثابت قدم رہنا ہمیشہ۔ شکریہ ماسٹر سائچن، خوش رہو بچے، وہ بھی مسکرا دیے۔ زی اور حرم ایک صوفے پر بیٹھی تھیں، دونوں اپنی شان و شوکت کے ساتھ۔ پروفیسر جوزف اور یونیورسٹی کے دیگر پروفیسر بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پروفیسر جوزف نے حرم کو بیسٹ آف لک کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دی، لیکن اندر سے وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کے مقابلے کا پہلا حصہ تھا، وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، رومان نے زی اور حرم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں آپ مس نور؟ وہ حرم کی طرف متوجہ ہوا، اور حرم اس کا مس نور سن سن کر اکتا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر شاہ، حرم نے بھی اب کی بار حساب برابر کیا، اور رومان چونکا۔ وہ جسے حرم کے منہ سے رومان شاہ سننا اچھا لگتا تھا، وہ آج اسے بس مسٹر شاہ بلا رہی تھی۔ وہ پھر بھی مسکرا دیا۔ گڈ، تو آپ ریڈی ہیں انٹرو کے لیے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، وہ نرمی جو زی سے بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی تھی جبکہ زی کو غصہ آ رہا تھا۔ جی ریڈی ہوں، حرم نے جواب دیا۔ ویل گڈ، مجھے اچھا لگا آپ نے کمپٹیشن کے لیے ہاں کہہ دی، رومان کہہ رہا تھا۔ زبردستی کی ہاں کروائی گئی ہے مجھ سے، حرم نے دل میں سوچا۔ ویل لیٹس سٹارٹ دا انٹرو، آپ دونوں پلیز وہاں چلیں، رومان نے سٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب، یہ کیسے انٹرو ہے؟ سٹیج پر کیوں؟ اور انٹرو ہوگا ہی کیوں؟ سب ہمیں جانتے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کمپٹیشن کا، تو پھر یہ سب کیوں؟ حرم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اف، حد ہے بے وقوفی کی، زی نے کہا اور جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ حرم معصوم سا چہرہ بنائے رومان کو دیکھ رہی تھی۔ انٹرو کچھ اس طرح سے ہوگا مس نور کہ زی اپنے اباؤٹ کچھ بتائے گی تو آپ نے بھی وہی چیز اپنے اباؤٹ بتانی ہوگی جو زی بتائے گی، سمجھ آ گئی؟ حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے گڈ، اب چلیں؟ جی، حرم نے کہا اور اٹھتے ہوئے سٹیج کی طرف بڑھی جہاں زی اپنی شرٹ کے کالر میں مائک لگا رہی تھی۔ یا اللہ خیر، حرم نے ایک بار پھر اللہ کو یاد کیا۔ ایش، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مسز ولیم نے اس کے سر پر لگی بینڈیج کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں مام، کنگ فو کرتے ہوئے گر گئی تھی، وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اپنا خیال رکھا کرو بچہ، گرینی نے پیار سے کہا۔ جی گرینی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ایش؟ گرینی نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، مجھے لگ نہیں رہا، چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے تمہارا؟ وہ تھوڑا سا ٹیمپریچر ہو گیا تھا رات کو، اب ٹھیک ہوں۔ میں نے تمہارے ڈیڈ کو کچھ بھی نہیں بتایا ایش، وہ شہر سے باہر گئے ہیں۔ آپ کو بتا دینا چاہیے تھا مام، ایش نے مسز ولیم کی بات کاٹی۔ تو تم اپنی ضد سے باز نہیں آؤ گی؟ مسز ولیم نے غصے سے پوچھا۔
میں مائک سے شادی نہیں کر سکتی مام، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھی اور کالج کے لیے چلی گئی۔ ایش 2 بجے گھر آئی تھی۔ پیلس میں کافی خاموشی چھائی تھی۔ ایش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ایش، وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب مسز ولیم نے اسے پکارا۔ جی مام، وہ پلٹی۔ تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں اسٹڈی روم میں، جلدی آ جاؤ، مسز ولیم کہتے ہوئے چلی گئیں، جبکہ ایش نہیں جانتی تھی وہ اپنے ڈیڈ کا سامنا کیسے کرے گی، اس ڈیڈ کا جس کو اس نے ہمیشہ آئیڈیلائز کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ ڈیڈ، ایش نے مسٹر ولیم کو پکارا جو ونڈو کی طرف چہرہ کر کے کھڑے تھے۔ کیا حال ہے ایش؟ ٹھیک ہوں ڈیڈ، وہ دھیرے سے بولی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں نے مائک سے تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ مسٹر ولیم نے دھماکہ کیا، پر ڈیڈ، ایش نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے ایش؟ وہ اسے بنا دیکھے پوچھ رہے تھے۔ جی، میں مائک سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مسٹر ولیم کے لہجے میں غصہ اور سختی تھی۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ سمعان حیدر، ایش نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ ایک مسلمان لڑکے سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، وہ غصے سے دہاڑے۔ سوری ڈیڈ، اس سے میری شادی نہ بھی ہو، لیکن میں مائک سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایش، تم جانتی ہو تم اپنے ڈیڈ کا حکم ٹال رہی ہو۔ سوری ڈیڈ، لیکن میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ گیٹ آؤٹ، مسٹر ولیم نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، اور ایش اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ ایش، مسز ولیم نے اسے پکارا، کہاں جا رہی ہو؟ میں جا رہی ہوں مام، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ پر کہاں؟ وہ ماں تھی، ان کا دل تڑپا تھا۔ پتہ نہیں۔ رک جاؤ ایش، پاگل مت بنو۔ سوری مام، وہ کہتے ہوئے پیلس سے باہر نکل گئی۔ مسز ولیم اسے پکارتی ہی رہ گئیں، لیکن وہ ایش ولیم تھی، مسٹر ولیم کی بیٹی، اپنے فیصلوں اور اصولوں کی پکی۔